لیکن ابھی جو عامر صاحب حالیہ صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس میں بڑے پاپولر اور مقبول لوگوں کی ایسے چہروں کی شخصیات کی ضرورت ہے۔ میرا خیال میں ہمیں یہ بھی پوچھ لینا چاہیے تھا، کھوسا صاحب جو لطیف کھوسا صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، یہ بھی میرے خیال میں ایک اہم سوال تھا اپنی جگہ پر کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں اور غالباً الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ اچھا، مگر یہ باتیں ابھی میرا خیال یہ کلیئر نہیں ہوا پی ٹی آئی کے، تو ابھی یہی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی پارٹی ہوگی، بلہ ملے گا نہیں ملے گا۔ تو میرا یہ نامینیشن پیپرز کی پی ٹی آئی کے ابھی جو ہے کم سٹیج آئی ہے کے لیے ضرور جا رہے ہیں، مگر داخل کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کون کہاں سے کرے گا۔ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں عامر صاحب کہ خان صاحب کا جو نرم گوشہ انہوں نے ظاہر کیا ان لوگوں کے لیے جو خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کی چاہے وہ شرائط انہوں نے طے کر دی ہیں، مگر پی ٹی آئی کے پاس میرے خیال میں جو سیکنڈ پلان ہے وہ اسی چیز کو لے کر ہے کہ کن لوگوں کو ہم واپس لیں گے، یہ ہمارے اوپر جی یہ آج گور خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے بالکل نئے لوگ بھی ہیں اور اس میں کافی تعداد وکلاء کی بھی ہے، مگر جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں اور جو لوگ مار کھا رہے ہیں وہ ایک ان کی ایک فوقیت ان کو دی جائے گی اور ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ابھی دیکھنا ہے، مگر ابھی نام چونکہ ابھی آ گئے ہیں کہ جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی لیے ہیں لینے کے بعد وہ داخل کریں گے، اس کے بعد آبجیکشنز ہوں گی، پھر اس کے بعد یہ فائنل ہوں گے، مگر کم از کم یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کون کدھر کہاں پہ انٹرسٹڈ ہے۔ تو عمران خان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، ایک وہ لاہور سے لڑیں گے، ایک میاں والی سے لڑیں گے اور ایک اسلام آباد سے۔ اور اسلام آباد میں کیا وہ اسد عمر والی سیٹ سے لڑتے ہیں موسٹ پرابلی، کیونکہ باقی کینڈیڈیٹس بھی ان کے ہیں، تو اسد عمر کیونکہ ریٹائرمنٹ لے گئے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ ان کی سیٹ کے اوپر لڑے جائیں گے۔ ابھی باقی بھی کون کہاں سے لڑے گا یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا بتایا جا رہا ہے کہ لاہور، کراچی اور مانسہرہ سے لڑیں گے۔ مانسہرہ سے؟ اچھا، یہ مانسہرہ سے کیپٹن صفدر صاحب نے نا، وہ آپ کو پتا درویش آدمی غاروں میں قیام کرتے ہیں، وہ انہوں نے ہر شوہر درویش، انہوں نے قربانی کا اعلان کیا کہ میں لڑوں گا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے میرا خیال ہے موسٹ پرابلی نواز شریف صاحب لڑیں گے، تو اس کے بعد یہ ان کو یہ امید ہے کہ یہ جیت جائیں گے، تو بائی الیکشن کے اندر جو ہے پھر وہ لڑ پائیں گے۔ دوسرا وہاں پہ ان کا لوگوں کو غصہ بھی بڑا ہے، آپ یاد رہے کہ ان کی وجہ سے جو کہ کے پی کے پریزیڈنٹ رہے ہوئے ہیں اور مہتاب عباسی صاحب کے پی کے چیف منسٹر بھی نون لیگ کے، تو وہ ان کی وجہ سے پارٹی چھوڑ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پارٹی کا مانسہرہ میں اور ہزارہ میں 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، لڑائیاں مار کٹائیاں چل رہی ہیں، تو ان کو قربانی دینا تک بھی سمجھ آتی ہے۔ تو کہا میں جی عوام کی خدمت کروں گا، قربانی کی انہوں نے بات نہیں کی۔ عامر صاحب نون لیگ کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہے، دیگر جماعتوں کے حوالے سے میرے خیال میں شامل کرتے ہیں چیزیں کہ کون کون سے حلقوں سے لوگ شامل ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے اب تھوڑی سی کیونکہ اب کاغذات نامزدگی کی سٹیج آ گئی ہے تو ابھی لوگ ریسیو کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو فائل کروائیں گے، تو اگلے 48 گھنٹے کے اندر یہ پروسیس ہونا ہوگا، جو نہیں کر پائے گا تو وہ مارا جائے گا۔ سو اس لیے وہ وقت کا میں مقابلہ سخت جان کی بازی لگا کے جس نے بھی سیاسی طور پہ سروائیو کرنا ہے، تو خواتین کی لسٹوں میں بھی جنہوں نے آنا ہے وہ جان لڑانی پڑ جائے، جان لڑا دیں گے۔ اور یہ بھی کرانے کے لیے اب نواز شریف صاحب کا میں پہلے ہی بتا رہا تھا کہ وہ لاہور، کراچی اور مانسہرہ سے آنے کے ان کے امکانات ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید NA 130 اب چونکہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد حیت بدل گئی ہے، سو یہ اب دیکھنا ہوگا باریک بینی سے کہ یہ پرانے حلقوں کے ساتھ کس طریقے سے اس کا موازنہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ بالکل ان کی وہ چینج ہو چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب کہاں سے عامر صاحب آ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب جی ان کا بتایا جا رہا ہے کہ لاہور اور کراچی سے، یاد رہے کہ کراچی سے وہ بڑے تھوڑے مارجن کے ساتھ سے ہارے تھے پچھلی دفعہ، مگر یہ جس طرح کی نواز شریف صاحب گلہ کر رہے ہیں کہ جی کراچی والے گربان میں اپنے جھانکے دیکھیں اور میں نے امن دلایا، تو یہ کوئی جیتنے والی باتیں نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہے اب شہباز شریف کے لیے یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے، کیونکہ کراچی سے بڑا ریئیکشن آیا ہے
ایم کیو ایم سے بھی بڑا ریئیکشن آیا ہے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ امن کا بات کراچی میں ہم نے کروایا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آپریشن جو ہے ایم کیو ایم کے خلاف ہوا تھا، تو ان کے زخموں کو خریدنے والی بات ہے. تو اس کے بعد ان سے آپ ایڈجسٹمنٹ بھی مانگ رہے ہیں اور رعایت بھی مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ساتھ عامر صاحب یہ بھی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو 4 ووٹوں سے برتری دی گئی تھی سیکنڈ پارٹی کو، اس میں 1 ووٹ متحدہ قومی موومنٹ کا تھا، وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں. جی بالکل، وہ بھی کر رہے ہیں. اور ان کا شہباز شریف صاحب فی الحال NA 242 کا کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے انہوں نے جو ہے نا فارم وصول کیے ہیں. دوسرا لاہور میں شہباز شریف جو ہے NA 123 اب یہ ہے، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ NA 118 سے بتایا جا رہا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ صوبے کے امیدوار بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھی ہیں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ نون لیگ کا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. آیا شہباز شریف ہوں گے، مریم بی بی ہوں گی، حمزہ ہوں گی. ہاں مریم بی بی جو ہیں وہ لاہور میں کلثوم نواز کا رفلی جو حلقہ تھا، یہ اب اس کا 118 تقریباً بن گیا ہے، پورا اس طرح کا نہیں ہے، تبدیل ہو گیا ہے. مگر اس کے ساتھ وہ 2 صوبائی حلقوں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امیدوار ہوں گی، اور شاید وہ کراچی سے بھی لڑیں. غالباً یہ 119 بنتا ہے عامر صاحب، 118 سے حمزہ شہباز ہو گیا، 119 سے 119 صحیح فرما رہے ہیں، درستگی کا شکریہ. اور اب کراچی سے شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں، نواز شریف بھی ہو سکتے ہیں، مریم بی بی بھی ابھی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد پھر یاد رہے کہ 119 میں جہاں مریم بی بی ہیں وہاں پہ علیم خان نے بھی اپنے فارم حاصل کیے ہیں. اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی پرانی سیٹ پہ 2007 نواب شاہ 1 وہاں سے لڑنے کا بتایا جا رہا ہے، 207 سے. جی بلاول بھٹو جو ہیں وہ لاڑکانہ سے تو لڑ ہی رہے ہیں، 194 NA 194 سے انہوں نے کاغذات کروائے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ایک ٹف ٹائم جو ہے راشد سومرو JUI کے بھی دیتے ہیں ان کے آپس میں ایڈجسٹمنٹ. اچھا یہاں سے آگے بڑھیں گے عامر صاحب، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ کے لیے جو علیم خان صاحب اور مریم بی بی کے حوالے سے NA 119 کی آپ نے بات کی ہے. شہباز شریف صاحب اس بات میں مصر ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے اس پیغام پاکستان پارٹی سے، کہیں وہ اسی حلقے کے اندر تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور اس میں کس کے لیے وہ سیٹ ایڈجسٹ کریں گے؟ مریم بی بی کے لیے یا علیم خان کے لیے کریں گے؟ بہت سسٹ کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے بھی بے تحاشا لوگ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. پہلے ہی اس بات پہ کل پڑ گئی ہے. فیصل آباد میں جس طرح طلال چودھری کو نہیں ایڈجسٹ کیا گیا، احسان افضل کو نہیں ایڈجسٹ کیا گیا، وہ تو ہے نا سٹنگ MNA جو منحرف افراد کے. اب یہ استحکام پارٹی کے لیے کوئی جائز نکالنا کہ وہ لودھراں سے نکالیں، ملتان سے نکالیں، لاہور سے خاص طور پہ، تو پہلے ہی جو ہے وہ زوال پذیر رہی ہے. پچھلے الیکشن کے اندر نون لیگ کی سیٹیں جو ہیں وہ GT روڈ پہ بھی آپ دیکھیں پنڈی پورا اڑ گیا، لاہور سے 4 ہار گئے. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ مزید یہ کم ہوں، وہ بڑھانا چاہیں گے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے اگر جو کہی جا رہی ہیں 10 سے لے کے 15 سیٹیں، اب علیم خان کو جو ہے مریم بی بی کو وڈرا کر کے علیم خان کو تو جتوانے رہے. پر یاد رہے کہ ان سیٹوں کے اوپر جو میں ذکر کر رہا ہوں لاہور کی، یہ PTI کے بھی کینڈیڈیٹ آنے ہیں، اور PTI کا جو مرضی ٹھیک ہے، کافی لوگ اشتہاری ہوں گے، کئیوں کو نہیں جمع کرانے دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو مار کے دوڑا دیا جائے گا. اور دوسرا ایک اور جو لاہور میں کہ ایک لطیف کھوسا صاحب دیکھنا ہوگا کس حلقے سے ان کو اگر وہ لڑتے ہیں تو لڑایا جائے گا. پھر شفقت محمود صاحب نے پیپر جمع کرائے ہیں، مگر ان سے نالا رہتے ہیں کہ وہ کرائٹیرین یہ ہے کہ ان کا ویسے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے تو ایک قسم کا مگر ان کی صحت کے مسائل رہے ہوئے ہیں. سو دیکھنا ہوگا کہ وہ لڑتے ہیں نہیں لڑتے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ اس سیٹ پہ لڑوائے جائے، کیونکہ یہ وہ ساری گلبرگ کی ایریا جہاں وہ انٹرسٹڈ ہوں گے. اچھا چودھری نثار صاحب بڑے لائم لائٹ کے اندر ہیں اس وقت. جی چودھری نثار صاحب جو ہیں بطور آزاد امیدوار بتائے جا رہے لڑیں گے. یہ اپنے آبائی حلقہ NA 53 اس کی بھی حیثیت تھوڑی سی تبدیل ہے، وہاں سے لڑ رہے ہیں. بلاول کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیر بالا اپر دیر سے لڑایا جا سکتا ہے، ساتھ میں لڑکانہ کے علاوہ، اور آصفہ بھٹو کو شاید لیاری سے لڑایا جائے. سو یہ بھی ہے. پھر چودھری صاحب کے اوپر ہیں پرویز الہی صاحب. جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک 3 قومی اور 3 صوبائی حلقوں پر الیکشن لڑنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی دیکھنا ہے کہ وہ آیا جیل میں ہیں تو اس دوران میں کیا ان کو کنوکشن تو نہیں کر دی جاتی یا ان کے اوپر کتنا پریشر آتا ہے.
تو ایک تو وہ جو چکوال کی سیٹ ہے جہاں پہ چودھری شجاعت کے صاحبزادے جو جیتے تھے، تو ایک تو یہ وہاں پہ تلہ گنگ والی سیٹ ہے، دوسرا وہ گجرات سے ظاہر ہے لڑنا چاہیں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ گجرات میں وہ کیا 3 وے ہوتی ہے کہ ان کے مقابلے پہ کیو لیگ کا بھی گنجائش نہیں نکل رہی، نون لیڈ کہ وہ گنجائش ان کو بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہے ابھی تک۔ اور منڈی بہاؤدین سے تیسرا ان کو کہا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے چیف منسٹر رہے ہیں تو صوبائی حلقوں میں بھی ہے۔ گور خان کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ عمران خان کے علاوہ باقی لوگوں کو ایک سیٹ پہ لڑنا دیا جائے۔